اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال کہا، یعنی اس فرعون نے کہا، فرعون کی طرف اشارہ ہے۔ قال اس نے کہا، ان اگر، کنتا تم ہو، صیغہ واحد مذکر حاضر، کنتا تم ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ اس نے کہا اگر تم ہو، جئتا لائے ہو، بآیاتن کوئی نشانی۔ اس نے کہا کہ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو، فاتی تو لاؤ، بیہا اسے، فاتی بیہا اسے سامنے لاؤ، ان اگر، کنتا تم ہو، من الصادقین سچوں میں سے، صادقین جمع ہے صادقی، الصادقین سچے، من الصادقین سچوں میں سے۔ اس آیت مبارکہ میں فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، میں نشانی لے کر آیا ہوں، واضح معجزات لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تم میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، انہیں آزاد کر دو، انہیں انڈیپینڈنٹ کر دو۔ تو فرعون چونکہ مغرور تھا، متکبر تھا، اور وہ خدا بن کر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بے ادب تھا، اسے اپنی طاقت پر غرور تھا، اپنے جو دنیا کے منصب اس پر اسے غرور تھا، اس لیے وہ کہنے لگا، نہ اس نے کوئی ادب کا جملہ بولا، نہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی حیا کی، نہ رسالت کے منصب کی حیا کی۔ اس لیے وہ دیکھیں یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، جیسے ہم کسی ایک بندے کو خطاب کر کے نہیں بولتے، کہ جسے اردو میں واحد مذکر حاضر تو کر کے بولا جاتا ہے، یا تم کر کے واحد کو، ایک کو، اور اگر جمع کے لحاظ سے پھر ہم آپ کہتے ہیں ادب کے لحاظ سے، تو اس نے صیغہ واحد مذکر حاضر کے لحاظ سے بولا، اور نہ یا موسیٰ کہا، نہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، اس طرح کے الفاظ بھی نہیں بولے، کیونکہ وہ متکبر مغرور شخص تھا۔ تو وہ کہنے لگا، براہ راست کہنے لگا، ڈائریکٹ کہنے لگا کہ اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو، ان کنتا جئتا بآیاتن، اگر تم کسی نشانی کے ساتھ آئے ہو، فاتی بیہا تو تم اسے لے آؤ، تم اسے لے آؤ۔ آگے کہنے لگا، ان کنتا من الصادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اسے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بدگمانی تھی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، اس لیے تو اس نے کہا ان کنتا من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو، یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بدگمان تھا، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں اگر تم سچی ہو تو کوئی نشانی لے آؤ، جو تم لے کر آئے ہو ہمارے سامنے لے آؤ۔ آگے ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 107، فَأَلْقَى، بس انہوں نے ڈال دیا، انہوں نے پھینک دیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ فَأَلْقَى، بس انہوں نے ڈال دیا، نیچے ڈال دیا، عصاہو، عصاہو اپنا، فَأَلْقَى عصاہو، بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، انہوں نے نیچے چھوڑ دیا اپنے ہاتھ سے۔ فَإِذَا، تو وہ ہو گیا، یہ اذا فجائیہ آتا ہے عربی گرامر میں، جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو اچانک کا، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے اذا آتا ہے، اچانک کوئی چیز ظاہر ہو جائے، سامنے آ جائے، تو اس کے لیے بولا جاتا ہے اذا۔ فَإِذَا، تو وہ بن گیا، فوراً بن گیا، اچانک ہو گیا، ہیا وہ، ثعبان مبین، ثعبان اژدہا،
اژدہا، وہ اژدہا بن گیا. مبین واضح صریحاً، ثعبان مبین، وہ واضح اژدہا بن گیا، صریحاً اژدہا بن گیا، یعنی واضح صریحاً اژدہا بن گیا. وہ جو عصا انہوں نے زمین پر ڈالا تھا. اب وہ کتنا اژدہا ویسے ہی عام سانپوں سے بڑا ہوتا ہے، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی عام جو سانپ ہوتے ہیں ان سے بڑا ہوتا ہے اژدہا. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ واضح اژدہا بن گیا، یعنی وہ جو عام اژدہا ہوتے ہیں، عام سانپ سے اژدہا بڑے ہوتے ہیں، اور یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا عصا اژدہا بنا، یہ باقی اژدہا سے بھی کئی گنا بڑھ کر تھا، کئی گنا بڑھ کر تھا. اس کے بارے میں حضرت مجاہد کہتے ہیں، حضرت مجاہد تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے دو جبڑوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ تھا. 40 گز یعنی 60 فٹ کا تقریباً اس کے دو جبڑوں کے درمیان فاصلہ تھا. اتنا بڑا اژدہا تھا. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، جو اپنا منہ کھول کر فرعون کی طرف دوڑنے لگا. وہ اژدہا بن گیا عصا، اور وہ فرعون کی طرف دوڑنے لگا. جب وہ فرعون نے دیکھا کہ یہ اژدہا میری طرف بھاگ رہا ہے، وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے، تو اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا. اور اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اسے روک لو، اسے روک لو. تب انہوں نے اس اژدہا کو روک لیا، اور وہ پھر سے لاٹھی بن گیا، عصا بن گیا. اب اس میں دیکھیے اس آیت مبارکہ میں، یہ آیت نمبر 107 کا جو آغاز ہو رہا ہے فَأَلْقَى، یہ جو فا زبر فا آتا ہے عربی گرامر میں اصول کی روح سے، جس طرح سما کا میں نے آپ کو بتایا کہ دو فعلوں کے درمیان فاصلہ اور وقت کا وقفہ رکھنے کے لیے سما بولا جاتا ہے، سما آتا ہے. اور جب دو فعلوں کے درمیان آگے پیچھے ظاہر ہو، ان کے درمیان وقفہ نہ ہو، زمانی وقفہ نہ ہو، اس کے لیے لایا جاتا ہے فا. تو ادھر فرعون نے بولا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی نشانی لے آئیں، کوئی نشانی دکھاؤ مجھے اگر تم سچے ہو. تو یہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو اس نے چیلنج کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے فَأَلْقَى عَصَاهُ، انہوں نے فوراً اپنا عصا ڈال دیا. یہ ہم دوسری صورتوں میں پڑھیں گے، سورۃ القصص میں بھی اور باقی اور صورتوں میں بھی. یہاں تو اللہ تعالی نے یہ جو ان کی بعثت کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر عصا کا یہاں ڈیٹیل سے نہیں ذکر ہوا، لیکن باقی بعض صورتوں میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ نے وہ انہیں معجزات یہ دونوں دیے تھے. اور یہاں ان کے عمل کا ذکر ہے، ان کے فنکشن کا ذکر ہے کہ ان دونوں کا کیسے فنکشن ہوا، ان دونوں معجزوں کا. تو جس وقت فرعون نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عصا زمین پر ڈال دیا. انہوں نے ذرہ بر توقف نہ کیا کہ کہیں ان کے ذہنوں میں یہ خدشہ پیدا نہ ہو جائے کہ یہ ہم سے ڈر گئے ہیں، یا ان کے ذہنوں میں یہ خدشہ پیدا نہ ہو جائے نبوت اور رسالت کے بارے میں کہ یہ سوچنے لگ گئے ہیں، یہ توقع میں پڑ گئے ہیں، تو جو انہوں نے دعویٰ کیا یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. تو اس طرح فرعون کی داغ بیٹھ جاتی عوام پر، اور عوام سمجھتے کہ یہ جو فرعون نے ان سے مطالبہ کیا ہے نشانی کا، معجزہ کا، اور یہ تحیر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس نہیں ہے، انہوں نے ویسے چھوڑ دی تھی. اب یہ دیکھیں، آپ نبوی کردار دیکھیں، نبوی کردار، موسوی کردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور یہ اللہ کی طرف سے تربیت ہوتی ہے انبیاء کرام کی، رسل اعظام کی،
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں پاک ہے اسی کو ذکر کیا، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، انہوں نے فوراً عصا زمین پر ڈال دیا، ذرہ بھر بھی توقف نہ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کو، رسولوں کو جو بھیجتا رہا تو انہیں تصرف اور اختیار کے ساتھ بھیجتا رہا، معجزات دے دیے لیکن وہ معجزات ان کے اختیار میں دے دیے کہ جب ان کی ضرورت ہو وہ استعمال کر سکے، اس کا اظہار کر سکے۔ تو یہاں بھی جیسے ہی فرعون نے مطالبہ کیا، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، انہوں نے فوراً عصا ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، مبین کہتے ہیں واضح، صریحاً، جس کو دیکھنے میں آنکھوں کو، اعضاء کو کوئی شک و شبہ نہ ہو، ایسی چیز کو بولتے ہیں مبین، واضح۔ تو فرمایا وہ پھر سب کے سامنے واضح اژدہا بن گیا، صریحاً اژدہا بن گیا۔ کتنا بڑا بنا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 40 گز تک بن گیا، 60 فٹ تک، اتنا بڑا وہ اژدہا بن گیا، یعنی اس کے 2 جبڑوں کا فاصلہ تھا۔ اور پھر آگے سورۃ الاعراف آیت نمبر 108، 108، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَنَزَعَ اور انہوں نے کھینچا، وَنَزَعَ اور انہوں نے کھینچا، نکالا، اپنا ہاتھ نکالا گریبان سے، یادہ ہاتھ ہو اپنا، وَنَزَعَ اور انہوں نے کھینچا، نکالا، یادہ اپنا ہاتھ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ان کے دوسرے معجزے کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، بغل میں ڈالا اور پھر اسے نکالا۔ نزع کا مطلب نکالنا، کھینچنا، باہر نکالنا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا، نکالا۔ فَإِذَا تو وہ ہو گیا، یا وہ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، بیضاء سفید، بیضاء کہتے ہیں سفید، چمکدار، للناظرین لیے، الناظرین دیکھنے والوں کے لیے، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ فائزہ یہ بھی اضاف فجائیہ ہے، اچانک جو کوئی عمل ظاہر ہو جائے۔ فائزہ ہی بیضاء للناظرین تو وہ ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار ہو گیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوسرے معجزے کا اظہار کیا۔ ایک انہیں ملا تھا عصا کا جو اژدہا بن جاتا، اور دوسرا معجزہ انہیں ملا تھا ید بیضا، سفید ہاتھ، سفید ہاتھ۔ اس کے بارے میں وہ جس وقت یہ معجزہ تھا کہ وہ اپنا ہاتھ جب بھی اپنی بغل کے نیچے رکھتے اور اسے نکالتے تو وہ سفید چمکدار روشن دان ہو جاتا، روشن ہو جاتا۔ اس کے بارے میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ہاتھ بہت سفید تھا، اور اس کی یہ سفیدی کسی برس یا کسی اور بیماری کی وجہ سے نہیں تھی، کوئی بیماری یا برس زدہ اس کی وجہ سے نہیں تھا سفید ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اور امام علوسی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اتنا نور ہوتا تھا، اتنا وہ سفید چمکدار ہوتا تھا کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز روشن ہو جاتی، ہر چیز روشن ہو گئی زمین اور آسمان کی، اتنا وہ سفید چمکدار ہو گیا۔ تو یہ ان کا دوسرا معجزہ تھا۔ قرآن میں جو دوسرے مقامات پر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید بیان کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے وضاحت ہوتی ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ یہ بھی انہیں عطا ہوا کہ کسی بھی موقع پر حق کی صداقت کے لیے، اپنی نبوت و رسالت کی صداقت کے لیے اللہ کے طرف سے انہیں جو منصب ملا، جو مقام ملا، اس کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے جب ضرورت ہوتی وہ اپنے ان معجزوں میں سے کسی نہ کسی کا اظہار کر دیتے، کسی نہ کسی کا اظہار کر دیتے۔
کیونکہ نبی اور رسول کو معجزہ دیا جاتا ہے اپنی نبوت اور رسالت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور نبوت اور رسالت کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے انبیاء کرام کو اس لیے اللہ تعالی نے معجزات عطا کیے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 109، اس میں فرمایا قالا بولے، کہا، الملأ سرداروں نے، من سے قومی قوم، فرعون کی قوم، قومی فرعون کی قوم میں سے، قال الملأ من قوم فرعون کی قوم میں سے سردار بولے، انا بے شک، ہاذا یہ، لساحرن بڑا جادوگر ہے، علیم ماہر، لساحرن ضرور جادوگر ہے، بہت جادوگر ہے، علیم جاننے والا، ماہر۔ جس طرح ہم پیچھے پا رہے ہیں سارے انبیاء کرام کے واقعات میں، ہم جو 5 انبیاء کرام کے واقعات پڑھے ان میں 4 میں ہم پا رہے ہیں کہ جب بھی ان نبیوں نے اللہ کی توحید و رسالت کا، اپنی رسالت کا پیغام، ہدایت کا پیغام لوگوں کے سامنے رکھا تو سب سے زیادہ تکلیف کن لوگوں کو ہوئی؟ سرداروں اور وڈیروں کو، سرمایہ داروں کو، جنہوں نے جو لوگوں پر وڈیرے، سردار، سرمایہ دار، زمیندار، جاگیردار بنے ہوتے، لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوتا، اپنی سیاسی، معاشی، سیاسی نام نہاد داغ جنہوں نے لوگوں پر بٹھائی ہوتی، کمزوروں پر، مظلوموں پر، پسے ہوئے طبقات پر۔ تو فرعون خود بھی ظالم تھا، اور آگے جو اس کے ساتھ جو اس کی حکومت کو پھیلاتے، اس کی حکومت میں اس کے ساتھ سپورٹرز تھے، اس کے معاونین تھے، اس کی اجارہ داری کو قائم رکھنے والے تھے، اس کے جگہ سسٹم کو، بدمعاشی کو برقرار رکھنے والے تھے، اس کے سپورٹرز تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام اور اپنی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا اور انہیں پیغام دیا تو فرعون کے ساتھ انہیں بھی تکلیف ہوئی، انہیں بھی اپنی سرداری اپنے ہاتھ سے جاتے ہوئے دکھائی دی، اس لیے وہ فرعون کی قوم میں سے سردار بول پڑے، قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے سردار بول پڑے۔ جو مزدور طبقات ہوتے ہیں، مظلوم طبقات ہوتے ہیں، وہ تو حق کی آواز اپنے لیے جب ان کے لیے کوئی اٹھائے وہ تو ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن بدمعاش اور کماش طبقہ یہ انہیں مزید ان پر ظلم کرنے انہیں مجبور رکھتا ہے اور ان کا استحصال کرتا ہے، اور کوئی بھی حق کی آواز کے پیچھے انہیں نہیں لگنے دیتا۔ تو قوم فرعون کے سرداروں بھی یہی بول پڑے، وہ کہنے لگے ان ھذا لساحر علیم۔ جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء پر طرح طرح کے تانے تراشے تھے، تانہ زنی کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اسی طرح قوم فرعون کے سردار بھی کہنے لگے یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، ان ھذا لساحر علیم، کہنے لگا یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ جس نبی کو بھی جس زمانے میں بھی بھیجا گیا ہے اس دور میں جو علم بھی اور جس چیز کا چرچا ہوتا، اس زمانے میں جس چیز کا بھی چرچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی انبیاء کرام کو ان کا طور بھیجنے کے لیے ویسے ہی تیار کر کے بھیجتا، ویسے ہی انہیں صلاحیتیں، انہیں قوتیں عطا فرماتا، انہیں اختیارات عطا کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا چرچا تھا، بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے،
मन्ने तरन्ने उसके दौर में, उसकी रियासत में, और उन्हें अपने जादुओं पर बड़ा घमंड था। जिस तरह देखे ना कि फिरौन ने जब ख्वाब देखा तो उसने नजूमियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी रियासत को खतरा है, तुम्हारी हाकमियत को खतरा है। इसलिए वो बनी इसराइल को कत्ल करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि मेरे नजूमी, ये सितारा शिना, ये जादूगर जो बोलते हैं सच कहते हैं। तो उस वक्त जादू का उरूज था। तो अल्लाह ताला ने कौम फिरौन के जादूगरों पर गालिब आने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मोजिज़ात अता किए जो सारे जादुओं पर गालिब आ गए, जादूगरों पर गालिब आ गए। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब का बड़ा उरूज था, तिब का, हिकमत का बड़ा उरूज था। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मसीहाई मोजिज़ों के साथ भेजा गया कि वो मादरजाद अंधों को शिफा अता कर देते, बरसज़दा मरीजों को शिफा दे देते, कोड़ी मरीजों को शिफा दे देते। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसे मोजिज़ात देकर भेजा। तो अब चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजिज़ा अजदहा वो इतना बड़ा हो गया, उनकी होशो हवास से बाहर हो गया और उनके अक्ल हिरत से पार हो गया, इसलिए वो सारे सरदार बोल पड़े ये तो बड़ा माहिर जादूगर है। यानी उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माहिर जादूगर कह दिया। माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने इशारा कर दिया इस तरफ कि ये बड़ा माहिर जादूगर है। अब ये बात याद रखिए, जादू में और मोजिज़े में क्या फर्क है? जादू और मोजिज़े में क्या फर्क है? जो जादू है ये किसी भी हबीस शख्स के, किसी भी हबीस जिसका अहलाक बुरा होता है, किरदार बुरा होता है, मकरूह किरदार का हामिल होता है, जो जितनी बुराइयां हैं उसके अंदर पाई जा सकती हैं। तो जादू की तारीफ ये है, सहर की तारीफ किसी हबीस शख्स के मखसूस अमल के जरिए, किसी हबीस शख्स के मखसूस अमल के जरिए, जो वो अमल करता है, मखसूस अमल के जरिए किसी गैर मामूली और हिलाफे आदत काम के ज़ुहूर को सहर कहते हैं। किसी हबीस शख्स के मखसूस अमल के जरिए कोई ऐसा हिलाफे आदत काम जाहिर हो जाए जो आम रूटीन में ना हो, किसी हिलाफे आदत काम या गैर मामूली काम के ज़हूर को, जाहिर होने को सहर कहते हैं। सहर कहते हैं, जादू कहते हैं। यानी किसी ने जादू के जरिए कोई पैसे हाजिर कर दिए, किसी ने जादू के जरिए कोई और गैर मामूली काम करवा दिया, कोई चीज़ हाजिर कर दी, कोई किताबें मंगवा दी, किसी की गुमी हुई चीज़ हाजिर कर दी, कोई बंदा बाज़याब करा लिया। तो इस तरह गैर मामूली काम जाहिर होने को उसे बोलते हैं सहर। यह सहर की तारीफ है और ये बाकायदा किसी उस्ताद की तालीम से हासिल होता है। ये बाकायदा किसी उस्ताद की तालीम से हासिल होता है। एक तो उसमें कोई हबीस शख्स होता है, दूसरा उसके लिए महसूस अमल करना पड़ता है, महसूस शराइत होती हैं, तीसरा वो किसी उस्ताद से सीखना पड़ता है। ये सहर की तारीफ है, जादू की तारीफ है। और जो मोजिज़ा है, मोजिज़ा नबी के हाथ से जाहिर होता है और नबी किसी भी मुआशरे के अफराद जिस मुआशरे में मबूस हो उन सब से ज़्यादा पकीज़ा होता है, पकीज़ा सिफात का हामिल होता है। और तीसरा जो मोजिज़ा है, मोजिज़ा बगैर किसी शख्स की तालीम से हासिल होता है। यह सिर्फ अल्लाह की तरफ से अता होता है। यह किसी की तालीम से हासिल नहीं होता, बल्कि अल्लाह की अता से मिलता है, अल्लाह की अता से मिलता है। और मोजिज़ा जो जादू है वो इंसानों के अंदर तफरीक डालने के लिए, तफरीका
اور اس طرح مذموم مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جادو، سحر، جبکہ جو معجزہ ہے یہ کوئی بھی نبی اپنی نبوت اور رسالت کی حقانیت کے لیے، صداقت کے لیے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، تقویٰ کی طرف بلانے کے لیے اس لیے ظاہر کرتا ہے، ان مقاصد کے لیے ظاہر کرتا ہے اور ظہور ہوتا ہے معجزے کا اور پھر جو جادوگر ہے وہ اپنے مذموم مقاصد کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے جادو کرتا ہے، جادو تونے کرتا ہے، جبکہ جو معجزہ ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہوتا، دنیاوی مفاد نہیں ہوتا۔ اسی طرح کرامت میں بھی یہ فرق ہے، جو کرامت ہے اہل اللہ صالحین سے ظاہر ہوتی ہے، غیر معمولی کام، خلاف عادت کام، جو کسی صالح بندے سے، غیر نبی سے، صالح مومن شخص سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے، اس میں بھی یہ فرق ہے، وہ بھی بغیر تعلیم کے کسی انسان سے سیکھ کر کرامت حاصل نہیں ہوتی، کرامت بھی اللہ کی طرف سے واہب ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کسی صالح مومن شخص کو جو عطا ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، اور وہ بھی بندہ صالح مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، کوئی شریر، بدکار، خبیث شخص نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق ہے معجزہ میں، کرامت میں اور جادو میں، معجزہ، کرامت اور جادو میں یہ فرق ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ یہ سحر کی زمین میں حقیقت ہے، جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سحر کا، جادو کا کوئی تصور نہیں، تو وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ سورۃ البقرہ میں ہم پا رہے ہیں آیت نمبر 102 میں، تو اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اللہ تعالی نے وہاں بھی ذکر کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، یعنی کفریہ کلمات سکھاتے تھے، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی طرف جادو کو لوگوں نے، بعض حبیث لوگوں نے منسوب کر دیا، اللہ نے اس کا انکار کیا ان کی ذات سے، اور شیطانوں کی طرف اس کو پھیر دیا کہ شیطان حبیث لوگ تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو کی حقیقت ہے، اور یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی ہم پڑھ رہے ہیں، اگلی آیات میں بھی جادوگروں کا ذکر آئے گا، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ جادو سیکھنا جو مختار اور جمہور لوگوں کا جو مختار قول ہے، بعض علماء کا قول ہے کہ یہ کفر ہے، بعض کہتے ہیں مکروہ ہے، لیکن جس کو زیادہ ائمہ نے مختار کیا، پسند کیا، وہ کہتے ہیں جادو کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے، جادو کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ ہاں اگر جادو کا طور کرنے کے لیے کوئی معاشرے میں ایسا فتنہ پیدا ہو جائے تو پھر لوگوں کی بھلائی کے لیے محض سیکھ سکتے ہیں، صرف جادو کا طور کرنے کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے، لیکن عمومی طور پر جادو کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ بیان فرمائے ہیں ان میں ایک جادو کا بھی ذکر کیا ہے، جادو کرنا، اس کو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں ذکر کیا ہے، اس لیے اس کا سیکھنا سکھانا حرام ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو جادو، معجزہ اور کرامت کے متعلق تفصیل سے بیان کر دیا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 110، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا یریدو، یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے، سرداروں، جو قوم فرعون کے سردار تھے، ان کا کلام، ان کی گفتگو اگلی آیت میں بھی جاری ہے۔ یریدو، وہ چاہتا ہے، این یہ کہ یخرجا وہ نکال دے، کم تمہیں، من سے، اردی زمین، ملک، تمہارے،
पहले तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये ताना कर दिया कि ये बड़े जादूगर है, माहिर जादूगर है ये, और आगे मजीद अपनी कौम को भटकाने के लिए कहते हैं युरीदु अन युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम, ये तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकालना चाहता है। वो कौम फिरौन के सरदार अवामुन नास को कहने लगे, कॉमन पीपल को कहने लगे, फमाजा फमाजा पस क्या तामुरूना, तुम मशवरा देते हो, बस तुम क्या मशवरा देते हो। ये उनके आपस में मशवरा जारी था कौम फिरौन के सरदारों का। पहले उन्होंने कह दिया कि ये माहिर जादूगर है, बड़ा जादूगर है। आगे वो मजीद अपने हमराहियों को, अपने मुसाहिबों को कहने लगे कि इसका मकसद सिर्फ यह है कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से निकाल दे। यानी वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था फिरौन को कि मैं बनी इसराइल को तुम्हारे चुंगल से आजाद कराना चाहता हूं, तुम बनी इसराइल को मेरे साथ कर दो। तो कौम फिरौन के सरदार इसको नेगेटिव अंदाज में पेश करने लगे। वो कहने लगे अपने हमराइयों को, मुसाहिबों को, वजीरों को कि ये तुम्हें तुम्हारे मुल्क से बदर करना चाहता है, यानी तुम्हें तुम्हारे मुल्क से भगाना चाहता है, पता नहीं तुम्हें किधर ले जाएगा, तुम्हें तुम्हारे मुल्क से निकालना चाहता है, तुम्हारा मुल्क छीनना चाहता है। इस तरह उन्होंने लोगों के अंदर बदगुमानी पैदा करना शुरू कर दी और उन्हें बदसन करना शुरू कर दिया। फिर आपस में कहते हैं फमाजा तामुरून, सो तुम क्या मशवरा देते हो, इसका क्या हल करना चाहिए। यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहते हैं इसका और ये जो निशानियां लेकर है क्या इनका हल करना चाहिए। अगली आयत है आयत नंबर 111। कालू, उन्होंने कहा अर्जी अर्जी मुअख्खर कर दो हु इसे, ही इशारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। वो आप कहने लगे कि इसे मुअख्खर कर दो, व आहा और बाई को हु उसके, और इसके बाई के मामले को भी मुअख्खर कर दो, यानी तहीर कर दो, अभी तहीर कर दो, मुअख्खर कर दो इनके मामले को। व अरसिल, और तुम भेजो, फिल में अलमदाइनी, शहरों में, तुम शहरों में भेजो, हाशिरीन, जमा करने वाले अफराद को, हरकारों को, जमा करने वाले अफराद को, यानी जो शहरों में जाकर मुनादी करें उनको भेजो। तो इस आयत मुबारका में उन्हीं कौम फिरौन के सरदारों का जिक्र हो रहा है। वो कहने लगे आपस में, और या फिरौन को कहने लगे कि तुम अभी मूसा का और इसके भाई का मामला मुअख्खर कर दो, तहीर कर दो। इसमें क्या करो कि अपने हरकारों को, अपने पियांबरों को, अपने मैसेंजर्स को, इनको तुम पैगाम देकर दूसरे शहरों में भेजो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वहां जादू का गलबा था और जगह जगह जादूगर पाए जाते थे, तो उन्होंने यही कहा कि तुम दूसरे शहरों में, दूसरे इलाकों में अपने मैसेज, अपने वफूद भेजो, अपने हरकारों को भेजो। वो क्या करें, अगली आयत में फरमाया सूरतुल आराफ आयत नंबर 112 में, या तू वो लाएं, का तुम्हारे पास, या तू का वो तुम्हारे पास लाएं, बिकुल्ली हर साहिरिन, जादूगर को, अलीमुन माहिर, अलीमिन माहिर, या तू का बिकुल्ली साहिरिन अलीम, वो तुम्हारे पास माहिर जादूगर लेकर आए। अब ये देखें, इस आयत से भी पता चल गया कि जादू का जमीन में वजूद है और ये पिछले जमानों से चला आ रहा है। कब इसका आगाज हुआ अभी मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जादूगर का और जादुओं का वजूद रहा है, हमारे दौर में भी है। तो कौम फिरौन के सरदार वो कहने लगे कि ये जो हरकारे भेजोगे ये हर शहर में जाएं
اور جہاں جہاں ماہر جادوگر ہوں جن کا بڑا نام ہو ان کو اکٹھا کر کے یہاں لے آئیں. کس لیے لائیں گے؟ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جائے. وہ ہم انشاءاللہ اگلی آیات میں پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، بشارت عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے روشن فرما دے. قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے ماہ میلاد کے صدقے. وما علیہ الا البلاغ المبین.